أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم بھائیوں، پیارے ناظرین، بڑی ہی اہم آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، غور طلب اور سمجھنے والی۔ سورہ الفرقان ہے، آیت نمبر 30 ہے، 30 نمبر۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی اپنے رب سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، رسول فرمائیں گے کہ میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا کے رکھا ہوا تھا، اس قرآن کو چھوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ھذا القرآن، ھذا اشارہ ہے عظمت کی طرف، قرآن کی عظمت اور قرآن کی بلندی کی طرف۔ اس عظیم کتاب، اس عظمت والے قرآن کو انہوں نے چھوڑ کے رکھا ہوا تھا، چھوڑ کے بنا کے رکھا ہوا تھا، اس کو چھوڑا ہوا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول یہ شکایت کرے تو میرے محترم بھائیوں، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، یہ شکایت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی کی تھی، کیونکہ کفار کہا کرتے تھے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ وہ کہا کرتے تھے کافر، اس قرآن کو نہ سنو، شور کرو اس کے اندر تاکہ تم غالب رہو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت قیامت کے دن کریں گے، کیونکہ قرآن مجید میں یقینی مستقبل کے لیے ماضی کا لفظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، کثرت کے ساتھ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا قرآن مجید کے اندر۔ تو میری قوم سے مراد کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جنہوں نے جو آپ پر ایمان نہ لائے، قرآن کے اوپر ایمان نہ لائے، اور پھر اس کے بعد میرے نبی کی بعثت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں جو اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ یہ ساری امت، ساری قوم میرے نبی کی۔ اور آگے دیکھیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات، یہ شکایت فرما رہے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں اس کے اندر توجہ کیجئے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا کے رکھا ہوا تھا، جان بوجھ کر اس کو چھوڑا ہوا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، سچی بات ہے، آج اگر ہم امت کا حال پڑھیں، امت کو دیکھیں، تو انہوں نے قرآن کو ایسے پشت پر پھینکا ہوا ہے جیسے کہ شاید اس سے پہلے قرآن کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا گیا ہو۔ آج یہ کافر، یہ بے ایمان قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں، کبھی سویڈن کے اندر، کبھی ہالینڈ کے اندر قرآن کو جلایا جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے ذمہ دار ایک طرح ہم خود بھی ہیں کہ خود مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج ہماری تجارت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، ہمارا لین دین، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارا گھریلو ماحول، ہمارا بیرونی ماحول، ہمارا لباس، اٹھنا بیٹھنا اگر قرآن کے مطابق ہوتا، ان بدبختوں کو جرت نہیں تھی کہ وہ قرآن کی بے ادبی کرتے، بے حرمتی کرتے۔ ہم نے خود قرآن کو چھوڑ دیا، خود ہم اس قرآن کے باغی بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج میرے محترم بھائیوں، اس دنیا کے اندر قرآن کی بے ادبی اور بے حرمتی ہو رہی ہے، کیونکہ خود ہم اس کے بے ادب ٹھہرے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس چیز کے اوپر غور کریں کہ چھوڑنا سے کیا مراد ہے، سننے سے گریز کرنا، اس میں شور ڈالنا، ایمان نہ لانا، بقدر ضرورت اس کا علم حاصل نہ کرنا، اس کو حفظ نہ کرنا، اس کو یاد نہ کرنا، اس کا مطلب نہ سمجھنا، اوامر پر عمل نہ کرنا، جن چیزوں سے قرآن روکتا ہے ان کے اوپر عمل نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں چھوڑنا۔ میرے محترم بھائیوں، اسے چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، آج گانے، عشقی اشعار، لوگوں کے اقوال، آراء اور لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ طریقوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ترجیح دی جا رہی ہے،
اور قرآن کو پسے پش ڈال دیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج ہم سب اپنے معاشروں کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے معاشروں کے اندر اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور حقیقت بات ہے کہ اس وقت امت مسلمہ نے اس طرح قرآن کو چھوڑ دیا کہ شاید اس سے پہلے کبھی نہ چھوڑا۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کو اپنانے کے اندر خیر ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنے میں، اس کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے میں خیر ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی بے ادبی اور بے حرمتیاں بدبخت لوگ کر رہے ہیں، ان کا اگر ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آج سے ہم قرآن عہد کریں کہ ہم قرآن کی ہر بات کے اوپر عمل کریں گے۔ ہم اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں گے، اپنے گھریلو ماحول کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے ہر معاملے اور مسئلے کے اندر قرآن کو نافذ کریں گے، قرآن کو ترجیح دیں گے۔ پھر دیکھنا میرے محترم بھائیوں، ان کافروں بدبختوں کے اوپر کیسے برے دن شروع ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، دیکھیں اکثر لوگ آج دنیا کمانے کے لیے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، تاجر، صنعت کار، میرے محترم بھائیوں ساری کوشش کریں گے، ساری توانائیاں خرچ کریں گے، ساری توانائیاں صرف کریں گے کہ بچے ہمارے یہ دنیا کی تعلیم حاصل کر لیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، قرآن کی تعلیم نہیں دلوائی جائے گی۔ قرآن کی تعلیم اگر دلوائیں گے بھی تو صرف ناظرہ قرآن۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے بڑا ستم کیا ہے کہ دنیا کی کوئی زبان بھی سیکھی جائے تو اس کا ایک لفظ بھی مطلب سمجھے بغیر نہیں پڑھا جاتا،